السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام ہے مختار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک و ملت میڈیا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی چیز طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کی کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، کثرت سے تہلیل و تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ نمبر 3، بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے تو تم میں کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں ان پیغام کو شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔